السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جی ترجمہ سن لیجئے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، وہ اپنے منہ کو اس کی طرف کر لے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہ خیر کے کاموں میں سبقت کرے۔ کل ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اسی صورت کی اسی رکوع کی، آج واپس پڑھ رہے ہیں، مختصر پڑھ رہے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس کے مابعد والا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں پر ہو اپنے چہرے کو اس کی جانب کر دو، اللہ کی جانب کر دو، یعنی کہ جہاں پر بھی ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا لے آئے گا، یعنی کہ میدان محشر میں تم تمام کو اکٹھا جمع کرے گا، ایک ساتھ جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم میں سے جو بھی نکلے، یعنی کہ گھر سے نکلے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر دے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہی سچا ہے، قبلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب تمہارے لیے متعین کیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں پر بھی نکلو، جہاں بھی جاؤ، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تم اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو، اپنا رخ قبلہ کی جانب کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں پر بھی ہو تم اپنے چہرے کو اس کی جانب یعنی کہ بیت اللہ کی جانب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 12 فرمایا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہوئے لوگوں کے لیے تم پر تمہارے خلاف کوئی حجت، الا الذین ظلموا منہم، یعنی کہ تم پر لوگ اشکال نہ کرنے والے بنے، الا الذین ظلموا منہم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوں گے انہی میں سے جو کچھ ظلم کریں گے، جو اشکال کریں گے۔ فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈریے، واخشونی، مجھ سے ڈریے، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈریے، لوگوں سے کیا ڈرنا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کروں گا، پورا کروں گا، شاید کہ تم سیدھی راہ پکڑ لو، شاید کہ تم راہیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں بہت سے رسولوں کو تم ہی میں سے، یعنی کہ انسانوں میں سے ہم نے تم میں سے رسول بنا کر تم ہی میں سے بھیجا، تم ہی میں سے رسول بنا کر تم میں بھیجا، اور وہ ہماری آیتوں کی، ہماری نشانیوں کی، ہمارے احکامات کو تم کو بتلاتے ہیں، تمہارے سامنے تلاوت کرتے، تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دل کو سنوارتے ہیں، تمہارے اندرونی کیفیت جو خراب ہے اس کو سدھارتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں، کتاب سکھلاتے ہیں، کتاب کیا کہنا چاہتی ہے اس کو بتلاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھلاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے ایسی چیز اس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی کہ وہ آپ کو ایسا علم دیتے جو آپ نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو، تم میری نافرمانی نہ کرو۔ جی اس کے بعد والی سن لیجئے۔
یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر و صلات کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور آپ مت کہیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، مردار، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردار مت کہیے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے ان کی زندگی کے بارے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، یعنی کہ خوف سے، من الخوف والجوع، خوف سے اور بھوک سے، اور ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی کر کر، والانفس، اور ذاتوں میں کمی کر کر، اور پھلوں کے ذریعے پھلوں میں کمی کر کر ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے قولوا انا للہ، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت بھیجتے ہیں. واولئک هم المهتدون، اپنی طرف سے خاص رحمت بھیجتے ہیں. واولئک هم المهتدون، وہی لوگ مہتدون، واولئک هم المهتدون، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہے، سیدھی راہ پر ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی کہ جو صفا مروہ ہے حج کے لیے جو جاتے عمرہ کے لیے ان کو معلوم ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پر جو بھی شخص بیت اللہ کا عمرہ یا حج کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو نیکی کرے گا زیادہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتے ہیں، شاکر اور علیم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ، جو شخص خوشی سے کرے کوئی نیک کام بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں، اس کی نیکی کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں تفسیر سن لیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، یعنی کہ جب کوئی مصیبت آ پہنچے تم کو تو تم صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اپنی مصیبت کو ہٹاؤ، یعنی کہ تم پر جو بھی مصیبت آئے صبر کرو. اس کا مضمون آگے سے کنیکٹ ہے، میں نے اس وجہ سے کل کی تفسیر میں نے آج واپس ریپیٹ کی آگے، اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو بہت سے لوگوں کو ہوا کہ یہ کعبۃ اللہ بیت اللہ کا تبدیل ہونا، مطلب 2 مرتبہ بیت اللہ کا تبدیل ہونا ہوا، یعنی کہ پہلے ہم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد واپس بیت اللہ کی طرف. تو لوگ بہت سے اشکال کرنے لگے، یعنی کہ بہت سے لوگ جو تھے مسلمان جو کافر جو تھے اور یہود و نصارہ جو تھے، بہت سے لوگ اشکال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ یہ کیسے آپ مسلمان ہیں کہ اپنے کعبہ کو تبدیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کی بات پر توجہ نہ دیجیے، یہ کعبہ کا چینج کرنا ہم نے تحویل قبلہ کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وہ ہم نے دیا تھا، لوگوں نے نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ان پر تکلیفیں آئی، لوگوں نے جو چیمی گوئیاں کی، سوال جوابات کیے، تو نبی کو اور صحابہ کو تکلیفیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ،
تم میری مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یعنی کہ جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. ہم صبر کا مفہوم بڑا غلط سمجھتے ہیں. صبر کہتے کس کو ہے کہ سب سے اعلیٰ صبر تو یہی ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گنوا دے، یعنی کہ جہاد اللہ کے لیے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے کا وقت آیا تو گردن کٹا دے. وہ بڑا صبر ہے، سب سے بڑا صبر وہ ہے. دوسرے نمبر کا صبر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی موٹی مصیبتیں جو ہم کو ہماری زندگیوں میں پریشان کرتی ہے، ہم اس پر صبر کریں. کسی کے سامنے اپنا مائنس پوائنٹ نہ بتائیں. مائنس پوائنٹ مطلب کہ کسی کے سامنے جو ہم کو جو تکلیفیں پہنچی ہے، جو بھی تکلیفیں ہو ہمارے مقدر میں، ہماری نصیب میں جو تکلیفیں ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے اور ہاؤ نہ کرے. مطلب کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی دکھا. یہ بعض کلمات ایسے معاشرے میں کہ ہم جو بولتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کفر والا عمل کرتے ہیں. یعنی کہ ہم بعض مرتبہ یوں کہتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو میں ہی دکھا کہ مجھے تکلیف دینا تھا. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے بھائی. اللہ تعالیٰ آگے آپ سمجھوں گے اس کے بعد والی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تکلیف دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم صبر کرو نماز کے ذریعے اور مجھ سے مدد مانگو. جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرنے والے کا بدلہ اللہ ہے. اور جب جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی پوری ملکیت یعنی کہ پورے عالم میں وہ سب اس کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کی آیت میں فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کو مردار مت کہو. یعنی کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یقیناً وہ زندہ ہے لیکن تم کو علم نہیں ہے ان کی زندگی کے بارے میں، وہ کس طرح زندہ ہے. یعنی کہ یہ واقعہ ہے کہ جب بدر کے وقت کچھ انصار 8 یا 9 صحابہ شہید ہوئے اور مہاجر 6 صحابہ شہید ہوئے، تو جو منافق حضرات تھے، جن کے منافق کی میں نے آپ کو بتلایا تھا پہلے پارے کے دوسرے صفحے میں کہ منافق کون لوگ ہیں، جو زبان سے اسلام کو، ایمان اور اسلام کا اقرار کرے لیکن دل میں اسلام نہ ہو، دل میں تو کفر کرے، دل میں تو ان کا کفر بستا ہو لیکن زبان سے اقرار کرے. تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، جو لوگ صحابہ شہید ہو گئے تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم کو کیا ضرورت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے ساتھ دیا، تم کو کچھ نہیں ملا، تم کو جان گنوانی پڑی. تو وہ لوگ ایسا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو ایسا مت کہو کہ وہ مردار ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو، جنت کے جو پرندے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہرے کلر کے پرندے، ان کی روح کو ان کی پوپٹوں میں، یعنی کہ جو گلا ہوتا ہے اس کے نیچے، اس کو کہتے ہیں پوپٹ، اس کے اندر باندھ کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر باندھ دیتی اس کی روح کو، اور وہ پرندہ پورے جنت میں اڑتا ہے. اور جب اڑتا ہے اور وہ تھکن ہوتی ہے تو پرندہ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے، اور اس کی جگہ، اس کا رہنے کی جگہ عرش کے سائے کے نیچے پرندے نے گھونسلے بنائے رکھے جس میں وہ پرندہ آرام سے رہتا ہے. تو دیکھو کہ شہید کا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مرتبہ دیتے کہ مرنے کے بعد ہی فوراً اس کے لیے جنت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا مقام ہے. تو ہم کو مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے تو ان کو مردار مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں علم نہیں ہے. ان کا پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی پورے زندگی کی مغفرت فرما دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے، یعنی کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا ایگزام لیں گے کہ تم پکے مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو یا نام کے مسلمان ہو. کیسے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے؟ یہ ہماری زندگی میں جو امتحان چل رہا ہے نا، یہ اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا ایگزام لیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے، یعنی کہ خوف کے ذریعے امتحان لیں گے. والجوعی، بھوک کے ذریعے، یعنی کہ تمہاری زندگی میں بھوک آئے گی، یعنی کہ تم کو کبھی ایسا ہوگا کہ میرے پاس کھانا موجود نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، یعنی کہ اچھے کھانا میسر نہیں ہوتا. لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑا دے رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فرما بردار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتے ہیں کہ ہمارا ایمان دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یا خالص ہمارا ایمان اللہ ہی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی کر کے. کبھی ہمارے بزنس میں مطلب
ایک دم ہمارا بزنس ایک دم گرو کر رہا تھا، اچانک فلاپ ہو گیا، یعنی کہ اچانک ایک دم ڈاؤن ہو گیا، اچانک مال میں کمی آ گئی، کبھی گھر میں ہماری بیماری آ گئی، ہمارے والدین گھر والے یا بھائی بہن چھوٹے بچے وغیرہ بیمار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارے مالوں میں کمی کریں گے، والانفس، اور کبھی تمہاری ذاتوں میں، یعنی کہ کبھی ایسا ہے کبھی چھوٹا بچہ ہمارے ہاتھ میں تھا، ہمارا بھائی تھا، ہماری ماں تھی، والدہ تھی، امی ابو جو بھی تھے، دادا دادی، اچانک ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی مالوں کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی نفس میں کمی کر کر، والثمرات، اور کبھی پھل میں کمی کر کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جو اللہ تعالیٰ کا صبر کریں گے ہماری ان تکلیفوں پر، ان آزمائشوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہوں، اس کو میں ملوں گا، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی پوری ملکیت اس کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کو تکلیفیں پہنچتی ہے، جن کو کچھ تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو کہتے ہیں قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ ہماری ذات جو ہے ہم اللہ ہی کے لیے، ہم اللہ ہی کے، ہم کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور ہم کو آخر میں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، یعنی کہ بہت بڑی انسان کے اندر بہت بڑی چیز ہے، جن کو کوئی تکلیفیں پہنچتی ہے تو ان کے منہ سے یہ نکلنا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہی کی امانت ہے، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ دیکھو دو چیزیں سمجھنی جیسی یہاں پر، کہ ہم کو کوئی تکلیفیں پہنچتی ہے، آگے بتلایا کہ کبھی مال میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی ہمارا بزنس بڑا گرو کر رہا تھا، کبھی فلاپ ہو جائے اچانک، کبھی ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، کوئی چلا گیا اچانک کا چلا گیا، تو انسان اس وقت بڑا غم زدہ ہوتا ہے، تو غم زدہ کی حالت میں ایسے الفاظ بول دیتا ہے جو اس کے نامناسب، اسلام کے نامناسب، ایمان کے نامناسب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی سخت مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے، یعنی کہ ہم اللہ ہی کے لیے، اگر ہمارے گھروں میں سے کوئی مر گیا، ہمارا مال کم ہو گیا تو اللہ ہی نے ہم کو دیا تھا، نہ ہماری کمائی کی وجہ سے، نہ ہماری طاقت کی وجہ سے آیا ہے، نہ ہم نے خود کمایا ہے، نہ ہم نے خود حاصل کیا ہے، نہ ہم کو اللہ نے دیا تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آخر میں ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی کہ ایک عارضی چیز ہے، مال عارضی چیز ہے، دنیا کی زندگی عارضی چیز ہے، اگر عارضی چیز ختم ہو رہی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم کو ابدی چیز مل رہی ہے، یعنی کہ ہماری جان ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ابدی جان دینے والے آخرت میں، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، تو یہ لوگ جو ہے، یعنی کہ بہت بڑی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں میں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمارا دل اور ہماری آنکھیں اور ہمارا ذہن اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے کہ بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ جو دیا تھا ہم کو اللہ ہی نے دیا تھا۔ اب اس کا مطلب، اس نے کوئی ایک مثال سمجھاؤں میں آپ کو کہ مجھے مومن بھائی نے مجھے کچھ پیسے دیے، مطلب یوں سمجھو کہ کچھ پیسے دیے رکھنے کے لیے، اور انہوں نے ایک مہینے کے بعد وہ پیسے واپس لے لیے، تو مجھے افسوس کرنے کی کیا بات ہے اس پہ؟ بھائی ان کے پیسے تو انہوں نے دیے تھے، جب چاہے وہ میرے پاس سے واپس لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ ہی نے ہم کو مال دیا، ہم کو جان دی ہے، وہ اپنی جان کو، یعنی کہ وہ اپنے مال کو اور اپنے جان کو کب چاہے جب چاہے لے سکتا ہے، تو ہم کو اس میں رونے کی اور ہم کو مطلب ماتا پٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے، اور آخر میں ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت کرتے ہیں، ان کے رب کی طرف سے ان پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو حالات سے ٹکرا جاتے ہیں، اپنا مائنس پوائنٹ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے تکلیفیں آتی تو ہاں ہو نہیں کرتے، یعنی کہ ان کو بتلاتے نہیں، ماتھا نہیں پیٹتے، چھاتی کو نہیں پھاڑتے، بس اللہ کی طرف متوجہ رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ اللہ کی طرف سے کامیاب ہے، وہی لوگ سیدھی راہ پر ہے، وہی لوگ ہدایت راہ مطلب سیدھے راستے پر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کی بات ہو رہی ہے کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے۔ ہم دیکھو ایک بات، اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو نصیحت کر رہے تھے صبر کے بارے میں، اچانک اللہ تعالیٰ کو صفا مروہ لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے میں بتلاتا ہوں آپ کو، اس آیت کی ترجمہ میں مکمل کر لوں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بھی شخص تم میں سے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی کہ صفا مروہ کا۔ ومن تطوع خیرا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے قدردان ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اچانک صفا مروہ بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟
تو اس کی وجہ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیرخوار ہونے کی حالت میں، یعنی کبھی دودھ پیتے تھے، ان کو اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کو عرفات میں چھوڑ دیا تھا، مکہ کی سرزمین میں، ریگستان میں چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑی پیاس لگی تھی، میں نے آپ کو بتلایا تھا پوری تفسیر میں آگے. اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ یعنی کہ یہاں سے یہاں بھاگ رہی تھی، جس کو آج ہم صفا مروہ کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ بھاگنا ان کے صبر کی وجہ سے تھا، انہوں نے تکلیفوں پر صبر کیا. ان کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو انہوں نے صبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ جیسے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا. اور آج جو کوئی حج کرنا عمرہ کرنے جاتا ہے تو ان دونوں کی صحیح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا معزز بنایا. مطلب یہ ان کے صبر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی مثال صفا مروہ کے ذریعے دی کہ جس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یادداشت، یعنی کہ جس پر صبر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کی یاد کرنے والے باقی رکھے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. جی آگے کی آیت سن لیجئے. آگے میں پڑھ لیتا ہوں تلاوت، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتا ہوں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. یہاں اس کا ترجمہ سن لیجئے پہلے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات ہماری نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بینا بعد اس کے کہ وہ چیز ان پر واضح ہو چکی ہے، للناس فی الکتاب لوگوں کے لیے قرآن میں، یعنی کہ یہود اور نصارہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حق بات کو چھپایا کچھ پیسوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. میں تفسیر میں بتلاتا ہوں، پہلے ترجمہ سن لیجئے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہی لوگ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، وہی لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا اور ان کی اصلاح کی اور ان کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے توبہ قبول کرنے والے، ان کی طرف سے معاف کرنے والے ہیں. وانا التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، کفر کرنے کے بعد مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وهم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین اور ملائکہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، والناس اجمعین تو ان تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون ان سے عذاب بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. جس کی تفسیر سن لیجئے. ان الذین یکتمون ما انزلنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ یہود اور مشرکین نصارہ جو ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کے بارے میں علم ہوا، حق بات کا علم ہوا، یعنی کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں تو انہوں نے ان میں تحریف کر دی، ان میں رد و بدل کر دیا اور حق بات کو چھپایا کچھ پیسوں کے لیے، اور جھوٹی بات کو مالداروں کو جھوٹی بات بتلاتے تھے ان کے موافق، اور غریبوں کو ان پر حق کو واضح کرتے تھے. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتلا رہے کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی، واضح دلائل آ گئے اور ہدایت بھی آ گئی، تو ان کے اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو چھپایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولئک یلعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بذات خود اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لعنت کرتے ہیں. کتنے علم کتنی بڑی وعید ہے، یعنی کہ جو علم چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، علوم شرعیہ کا علم دیا ہے، باوجود اس کے پھر لوگوں میں وہ پھیلاتا نہیں ہے. کتمان علم کرتا ہے، اپنے علم کو چھپاتا ہے تاکہ لوگ
تاکہ اس کے جیسا لوگ نہ بن سکے. اس وجہ سے کتمان نہیں علم کرتا ہے، علم کو چھپاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ انہوں نے ایسا کیا ہے، کتمان علم کیا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اب ان کو اپنی گناہوں پر، اپنی غلطی پر مطلب پشیمانی ندامت ہو رہی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر لیں گے ان کی، یعنی کہ ان کو معاف کر دیں گے، ان کو سنوار لیں گے، وبینوا اور واضح کر دیں گے. اور اگر وہ واضح کر لے، یعنی کہ جو انہوں نے غلطی کی تھی اب اس کو صحیح کر دے دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی طرف سے، وہی لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، توبہ کرنے والے، قبول کرنے والے بڑے رحیم ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہے، یعنی کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے، انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ سراسر ان پر لعنت کرتے، مطلب، اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے، والناس اجمعین، اور لوگ بھی ان پر لعنت کرتے. یعنی کہ جب کوئی مشرک، کوئی کافر اس دنیا سے، زمین سے ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتے ہیں کہ، اور زمین جب وہ قبر میں جاتا ہے تو زمین یوں کہتی ہے کہ تو مجھ پر، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تو مجھ پر چلنے والوں میں سب سے بڑا بدتر تھا، اب تو میری آگوش میں، تو نے مجھ پر چل کر بڑے گناہ کیے، اب میں تجھے اپنی سزا دکھلاتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے، فرشتے بھی لعنت کرتے، اور لوگ بھی لعنت کرتے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. کہ جہنم میں چلا گیا تو اس سے عذاب کو ایسا نہیں کہ دنیا میں تو کچھ قید خانے میں رہا اور کسی نے کچھ پیسے دے دیے تو اس کو معافی مل جاتی ہے. وہاں لالچی اللہ پیسے ویسے نہیں چلیں گے، یعنی کہ کوئی مطلب پیسے دے گا، اللہ تعالیٰ کو پوری پراپرٹی دے دے گا، یوں کہے گا اللہ تعالیٰ میری پوری پراپرٹی لے لو، مجھے معاف کر دو. وہاں ایسا نہیں چلے گا، وہاں رشوت نہیں چلے گی. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو دوبارہ مہلت دی جائے گی. وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اپیل کریں گے، اے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں واپس ایک مرتبہ بھیج دیجیے، ہم دنیا میں آئیں گے، تیری بالکل نافرمانی نہیں کریں گے، ایک رتی برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس تمہارے ایک مرتبہ تھی، ہم نے بھیج دی، تم نے ہماری نافرمانی کر لی، اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس، جہنم میں تم گھس گئے، اس کے بعد تم کو دنیا میں جانا نہیں ملے گا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب آخرت کی روانی، آخرت کی زندگی شروع ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ تمہارا معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی کہ اللہ تمہارا معبود ہے. اگر ہم بھائی جس کے مطلب جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کا کریٹر ہے، تو ہم کو عبادت بھی اس کی کرنی چاہیے. ہم مطلب عبادت کا لائق بھی وہی شخص ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی کہ رحم کرنے والا بھی ہے اور رحمت دونوں طرف سے. رحمان یہ عام ہے رحیم کے مقابلے. رحمان یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں پر بھی رحمت کرتے ہیں، مشرکوں پر بھی رحمت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو مال دیتے، تمام چیزیں دیتے، ان پر بھی رحمت کرتے. اور رحیم یہ جنت کے حساب سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً مؤمنین پر جنت میں رحمت کریں گے. آگے بس یہی تک آج ہم کو پڑھنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.